حادثے کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کل خیبر پختونخوا میں یوم سوگ منانے کا اعلان کیا ہے۔ آج یہ انتہائی پریشان کن اطلاعات آئیں۔ خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشوں، کلاؤڈ برسٹ اور سیلابی ریلوں میں 150 سے زائد افراد جان سے چلے گئے۔ صرف اگر بنیر کی بات کی جائے تو وہاں 120 سے زیادہ افراد جاں بحق ہو گئے۔ کئی افراد ایسے ہیں جو کہ اب بھی لاپتہ ہیں، جن کے لیے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے اور تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں، ایسا کہنا ہے وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق کا۔ کلاؤڈ برسٹ کے بعد سیلاب کئی گاؤں بہا لے گیا، ایک دم آنن فانن یہ سب کچھ ہوا۔ مکینوں کے آشیانے گر گئے، سیلابی ریلوں میں جانور، گاڑیاں بھی بہہ گئیں۔ بونیر میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی ہے۔ سوات میں اگر جب دریا بپھرا تو راستے میں آنے والی ہر شے کو تنکوں کی طرح پانی بہا لے گیا۔ پانی کا پریشر اتنا زیادہ تھا، منگورا سے گزرنے والی ندی کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ پانی کے ریلے رابطہ پلوں تک پہنچ گئے اور باجوڑ میں کلاؤڈ برسٹ کے بعد سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے 21 افراد باجوڑ میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ مانسہرہ کے گاؤں ڈھیری حلیم میں رات گئے کلاؤڈ برسٹ ہوا، جس کے بعد سیلابی ریلے میں بہنے والے 16 افراد کی لاشیں بٹگرام سے نکالی گئیں۔ بونیر، باجوڑ، مانسہرہ اور بٹگرام کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا ہے اور تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں تاکہ ریسکیو آپریشن میں مدد ہو سکے۔ باجوڑ میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں کے لیے جانے والا خیبر پختونخوا حکومت کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا اور اس ہیلی کاپٹر حادثے میں 2 پائلٹ سمیت عملے کے 5 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ صوبائی حکومت نے اس حادثے کے پیش نظر کل صوبے بھر میں سوگ کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا یہ کہنا ہے کہ سالار زائی میں امدادی سامان لے جانے والے کے پی حکومت کے ہیلی کاپٹر سے جب موسم خراب ہوا اس کے بعد محمد کی فضائی حدود میں رابطہ منقطع ہو گیا۔ کے پی حکومت کا اب دوسرا ہیلی کاپٹر بونیر میں ریسکیو کارروائیوں میں مصروف ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جو افراد وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں اس حادثے کے بعد ان کو ریسکیو کیا جا سکے۔ گلگت بلتستان کی بات کی جائے تو وہاں پر سیلابی ریلوں سے مختلف وادیوں میں تباہی ہوئی ہے۔ چلاس کے اچھان نالے میں کئی افراد بہہ گئے ہیں، متعدد افراد متاثر ہوئے ہیں اور درخت کے تنے کا سہارا لیا بہت سارے لوگوں نے۔ فصلیں، مکانات، باغات، رابطہ پل، واٹر چینل تباہ ہو گئے۔ سٹور میں سیلاب آیا، وہاں پر تیار فصلیں تھیں، دکانیں، درخت، کئی موٹر سائیکلیں بہہ گئیں، بہت تباہی ہوئی۔ شاہراہ قراقرم بند ہونے سے گلگت اور راولپنڈی کے درمیان زمینی رابطہ بھی منقطع ہو گیا۔ اور اسکردو کی آپ کو بتائیں صورتحال تو وہاں پر بھی موسلادھار بارش ہوئی جس سے کئی رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں۔ ستپارہ ڈیم کا واٹر چینل سیلاب میں بہہ گیا، پاور ہاؤسز بند ہو گئے۔ سانحہ چلاس میں زخمی ہونے والا لودھرا کا محمد اسلام 26 روز بعد دم توڑ گیا، یہ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں۔ تو متعدد علاقوں میں جو بارش اور سیلابی صورتحال ہے اس کے بعد انتہائی پریشان کن خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا کی خاص طور پر اگر بات کی جائے تو وہاں پر کلاؤڈ برسٹ اور سیلابی ریلوں کے باعث 150 سے زائد افراد جو ہیں وہ جان سے چلے گئے۔ صرف اگر بونیر کی ہی بات کی جائے تو وہاں پر 120 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن اس وقت جاری ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے اور کوشش کی جائے گی کہ جو افراد پھنسے ہوئے ہیں اس سیلابی صورتحال میں ان کو جلد سے جلد ریسکیو کیا جا سکے۔ آپ کو تازہ ترین مناظر بھی دکھا رہے ہیں خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشوں اور سیلابی صورتحال کے بعد جو سچویشن بنی ہے۔ آپ کو بتائیں باجوڑ جانے والا ہیلی کاپٹر خراب موسم کے باعث کریش ہوا، جس کی تصدیق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کی اور بتایا کہ حادثے میں 2 پائلٹ سمیت عملے کے 5 افراد شہید ہوئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کل خیبر پختونخوا میں یوم سوگ منانے کا اعلان کیا۔ کل صوبے میں قومی پرچم سرنگوں رہے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے یہ بھی کہا کہ شہداء کو سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ ہیلی کاپٹر حادثے کے شہداء کے اہل خانہ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ ہیلی کاپٹر میں سوار افراد نے دوسروں کو بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ یہ ہمارے اصل ہیرو ہیں، ان کی قربانی تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھی جائے گی۔ بونیر میں طوفانی بارشوں کے بعد سیلابی ریلوں میں کئی گاؤں بہہ گئے، جس طرح ہم لیفٹ ونڈو میں آپ کو دکھا بھی رہے ہیں۔ مختلف مقامات ہیں، مختلف دیہات ہیں، مختلف ضلع ہیں جہاں پر یہ تباہ کاری کے مناظر ہیں، جہاں پر جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشوں کے بعد سیلابی ریلوں میں کئی گاؤں بہہ گئے۔ جاں بحق افراد کی تعداد 120 سے زیادہ بتائی جا رہی ہے، جبکہ ریسکیو 1122 کے ترجمان نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے۔ ڈپٹی کمشنر بونیر نے بتایا کہ لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے، اموات میں اضافے کا خدشہ ہے۔ پہاڑوں سے آنے والے سیلابی ریلوں نے تباہی مچائی۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ زمینی رابطے منقطع ہونے کے باعث امدادی ٹیموں کو متاثرہ علاقوں میں پہنچنے میں مشکلات ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے بھی جیو نیوز کو بتایا کہ بونیر میں سیلاب سے سڑکیں بہہ گئیں، انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا۔ بونیر اور سوات میں صوبائی حکومت کے ساتھ وفاقی حکومت کو بھی کردار ادا کرنا ہوگا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت بونیر کو آفت زدہ قرار دے چکی، وفاق بھی بونیر کو آفت زدہ قرار دے۔ گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی نے بھی ضلع مالاکنڈ کو آفت زدہ قرار دینے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ مشکل کی گھڑی میں سیاست سے بالا تر ہو کر
کام کرنا چاہیے۔ مانسہرہ کے گاؤں ڈھیری حلیم میں رات گئے کلاؤڈ برسٹ کے بعد سیلابی ریلے میں بہنے والے 16 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں۔ 25 سے زائد افراد لاپتہ ہیں جن کی تلاش جاری ہے۔ کار سیلابی ریلے میں بہنے سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے، 1 شخص زخمی، جبکہ سوات میں بارشوں سے ندی نالے بپھر گئے، گاڑیاں بہہ گئیں۔ مینگورہ شہر کے وسط میں بہنے والی ندی بپھرنے سے پانی گھروں میں داخل ہو گیا اور ضلع باجوڑ میں کلاؤڈ برسٹ کے بعد سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے 21 افراد جاں بحق ہوئے۔ ریلے میں بہہ جانے والے 7 افراد کی تلاش جاری ہے۔ اس وقت جیو نیوز کی اسکرین پر آپ مناظر دیکھ رہے ہیں۔ ایک طرف ہیلی کاپٹر جو حادثے کا شکار ہوا اس کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ باجوڑ میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں کے لیے یہ خیبر پختونخوا حکومت کا ہیلی کاپٹر گیا تھا، جس کو حادثہ پیش آیا اور یہ گر کر تباہ ہو گیا۔ اس میں 2 پائلٹ سمیت عملے کے 5 افراد شہید ہو گئے۔ دوسری جانب آپ خیبر پختونخوا میں جو طوفانی بارشوں اور سیلابی صورتحال ہے جس سے متعدد افراد متاثر ہوئے ہیں، متعدد افراد جان سے چلے گئے ہیں، وہ صورتحال دیکھ رہے ہیں۔ اور وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف تمام صورتحال سے آگاہ ہیں اور ان کی ہدایات ہیں یہ کہ تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں تاکہ ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری رہے، بہتر طریقے سے جلد از جلد تمام افراد کو یہاں سے ریسکیو کیا جا سکے۔